ابن سعد اپنے مقتولین کو نماز جنازہ بھی پڑھاتا ہے اور ان کا کفن دفن کا انتظام کر کے ان کو دفن کر دیا جاتا ہے، مگر دوسری طرف خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اسی طرح بے گور و کفن کئی روز تک پڑے رہے۔ اور جب شام کا سناٹا ہوتا ہے، یزیدی لشکر آپس میں گپ شپ کرتا ہے، الگ الگ ٹولیوں کی صورت میں کھانے میں مصروف ہو جاتا ہے، گپ شپ میں مصروف ہو جاتا ہے، ہنسی مزاح کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، اور دوسری طرف خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ میں سے صرف ایک امام زین العابدین بچے تھے، اور یزید بدبخت کے لشکر والے ان کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، ان کے خیموں کو لوٹ لیا جاتا ہے، ساز و سامان چھین لیا جاتا ہے، خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور سیدہ سکینہ ان کے منہ پر تماچے مارے جاتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، ان 72 تنوں جو کٹے پڑے ہیں، جن کے سروں کو بھی ان کے دھڑ سے الگ کر لیا گیا، ان بے گور و کفن پڑے ہوئے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے تلے ان کو روندا جاتا ہے۔ ایک طرف یزید بدبخت اس کے لشکر والے جشن مناتے ہیں، فتح مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور دوسری طرف ان بیبیوں پر کیا قیامت گزری ہوگی ذرا تصور کیجئے۔ وہ بیبیاں جو خانوادہ نبوت کا نور تھی، وہ بیبیاں جو اپنے گھر سے کبھی باہر نہ نکلی تھی، ان کی ردائیں چھین لی گئیں، ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور سیدہ سکینہ ان کے منہ پر تماچے مارے گئے۔ کیا قیامت گزر رہی ہوگی خانوادہ نبوت پر، ان بیبیوں پر، امام عالی مقام سیدنا امام حسین کی شہزادیوں پر، اور آپ کی ہمشیر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر، جو نواسی مصطفیٰ ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح، ان کی نظروں کے سامنے جلے ہوئے خیمے، ان کی نظروں کے سامنے بے گور و کفن پڑے ہوئے لاشیں ہیں، ان کی نظروں کے سامنے امام علی مقام سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا تن پڑا ہوا ہے، جن کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، ان کی نظروں کے سامنے امام علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، ان کی نظروں کے سامنے امام علی اصغر کا لاشا پڑا ہوا ہے، ان کی نظروں کے سامنے معصوم کلیاں اون و محمد پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے امام علی اصغر ان کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ ان شہزادیوں پر، ان بیبیوں پر کیا قیامت گزری ہوگی۔